حضرت رابعہ بصری فرماتی ہے عورت کا صبر اور برداشت عورت کا زیور ہے. یہ زیور ہے عورت کا. آج کل ہماری بچیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, نہ شوہر کو برداشت کرنے تیار ہے, نہ سسرے کو برداشت کرنے تیار ہے, نہ ساس کو برداشت کرنے تیار ہے, نہ اپنی اولاد کو برداشت کرنے, کسی کو بھی صبر نام کی چیز نہیں ہے. ارے بھائی آپ جب میں ایک سوال یہ آپ سے کرتا ہوں, آپ بھی اپنی بہن سے جا کے ضرور پوچھئے گا, اگر وہ اپنی ساس کو برداشت نہیں کر سکتی, سسرے کو برداشت نہیں کر سکتی, شادی کری گئی کو بھائی؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ شادی کہیں کو کرے بھائی پھر آپ؟ کیونکہ یہ جو زندگی ہے اس کے اندر آپ بولیں گے سب میٹھا 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 پیارا پیارا ہونا, آہا ایسا جو ہے لڈو کے جیسا ہونا, ایسا ہوتا کیا؟ ایسا تھوڑی ہوتا بھائی. کبھی شوہر کو غصہ آتا, کبھی ساس کو غصہ آتا, کبھی آپ کو غصہ آ جاتا, بیوی کو خود کو بھی عورت کو بھی غصہ آتا, کبھی جو ہے سسر جی کو غصہ آ جاتا. تو لازمی بات ہے جب 4-6 آدمی گھر میں ہوں گے تو کبھی ان کا غصہ ان کے اوپر, ان کا غصہ ان کے اوپر, ان کا, تو یہ معاملوں میں بھڑک کے جہالت کرنا کمال نہیں ہے. یہاں پر ٹھہر کے صبر کرنا کمال کی بات ہے. یہاں پہ صبر کرنا, اور اس صبر کا نام اخلاق حسنہ ہے. اور جو عورت اپنے شوہر کے, اپنے ساس سسر کے غصے پر صبر کرتی ہے, جواب نہیں دیتی ہے, وہ دنیا میں اپنی پیشانی پہ لکھ لے اللہ نے اسے جنتی بنا دیا ہے. اللہ نے اسے جنتی بنا دیا, اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا ہے. وہ جنتی عورت ہے. عورت کا برداشت کرنا, مرد آدمی جو ہے جتنا ہو سکتا ہے غصے کو کنٹرول کرنا, غصہ پی جانا عورت کا کام ہے. عورت جاہل ہے, آدھی پھسلی کی بنی ہوئی ہے نا, پکارتے رہتی, وہ جو منہ کو آیا جواب دیتے رہتی, جو منہ کو آیا پھڑبڑ 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 پھڑبڑ, 2 منٹ میں 200 باتیں بول کے نکل جاتی ہے عورت. کیا بول رہی اس کو خود نہیں معلوم, ریکارڈ کر کے سنانا, ٹھنڈی پڑی جب انہیں بولتی اماں اتنا خطرناک بولی میں. عورت کی صفت ہے یہ, عورت کی یہ صفت ہے. عورت کی عقل کم ہے, عورت کی عقل زور سے بولو جی کم ہے. مگر اپن کیا کرنا, وہ اس کے نالائق پن کو پلٹ کے تو میں کو ایسا بولتی بول کے اپن اس کے اوپر چڑھ جا رہے ہیں, غصہ کر دے رہے ہیں, مار دے رہے ہیں, گالی گلوچ کر دے رہے ہیں, ان کے اماں باپ کی ہسٹری پوری نکال کے سامنے ڈال دے رہے ہیں. یہ جہالت ہے. کیا ہے یہ؟ ذرا آج کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بھی عورت پکاری اور جو ہے بھڑ بڑ بھڑ بڑ بھڑ بڑ کری تو آپ مسکرانا. ہو بھائی, عورت کی دیکھو ہماری شریعت ہے, میں آپ کو اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں, ہماری شریعت میں ایک مرد کی جو گواہی ہے 2 عورتوں کی گواہی, 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے. کسی کو اگر آپ بول رہے ہیں کہ یہ آدمی چور ہے, ایک آدمی بول دیا کافی ہے, مگر ایک عورت بولی تو نہیں چلتا, 2 عورتیں بولنا پڑتا. پوچھو بھائی 2 عورت کا ہی کچھ شریعت میں ہے, تو بولے عورت ناقص العقل ہے. عورت کی عقل تھوڑی رہتی, کمزور رہتی عورت کی عقل. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے, عورت کو گھر میں بٹھائے, مرد کو باہر بھیجے. سبحان اللہ بولو. اگر یہ عورتیں پورے باہر نکل گئے تو ہندوستان کو آگ لگ جاتی پورا. ہاں, پورا ہندوستان ختم ہو جاتا, برباد ہو جاتا پورا ہندوستان. اسی لیے عورت کو گھر میں بٹھائے. عورت کمزور عقل کی, بلکہ بولے نکو اماں تو چولہا دیکھ لے, کمرہ دیکھ لے, ہال دیوان خانہ اس کو سیٹ کر لے کے تو خاموش بیٹھ, بولے اللہ تعالیٰ. اس لیے عورت ذات کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو انہیں خود بھی سمجھنا. انہیں ایک مرد آدمی کو نہیں سنبھال سک رہی, اپنے 4 بیٹوں کو نہیں سنبھال سک رہی, اپنے ایک سسرے کو نہیں سنبھال سک رہی, انہیں اگر اپنے 2 دیوروں کو نہیں سنبھال سک رہی تو انہیں ہندوستان کو کیسا سنبھالتی انہیں؟ نہیں, یہاں انگار لگ جا رہا گھروں کے اندر, اتنے فتنے, اتنے جھگڑے, اتنے اختلاف, اتنے ارے باپ. کھانا نکالو بولے تو ایک جھگڑا, کپڑے استری کرو بولے تو ایک جھگڑا, بستر ڈالو بولے تو ایک جھگڑا, برتن دھو بولے تو ایک جھگڑا, کپڑے دھو بولے تو ایک جھگڑا. اتنے جھگڑے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں. شوہر سے جھگڑا, سسر سے جھگڑا, دیور سے جھگڑا, بھائی سے جھگڑا, بھاوت سے جھگڑا, دیورانی سے جھگڑا, جیٹھانی سے جھگڑا, ساس سے جھگڑا. آپ اندازہ کیجئے اگر اتنے جھگڑالو لوگ ہوں گے, پھر اس کے بعد بولیں گے اللہ, پورے جھگڑے ہو جاتے نا. اس کے بعد نقشبندی صاحب کی مریدہ کیا کرتی معلوم, مصلی بچھاتی, مصلی بچھا کے کیا کرتی, سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے دعا کرتی, اللہ جنت دے دے میرے مولا, جنت دے دے میرے مولا, جنت دے دے. اللہ تعالیٰ بولتے جنت جھگڑالو لوگوں کے واسطے ہے,
خالی دعا کرنے سے جنت نہیں ملتی، اخلاق بھی اچھے کرنا پڑتا. بولیے سبحان اللہ، زور سے بولیے. ہاں، اخلاق بھی اچھے کرنا پڑتا. آپ لوگوں کے دلاں توڑیں گے، لوگوں کے ساتھ بد کلامی کریں گے، جہالت کریں گے، شوہر کو جواب دیں گے، سسرے سے جھگڑا کریں گے، ساس کے تعلق سے ساس کی پیٹھ کے پیچھے ساس کی خبر کھود دیں گے پوری مکمل طور پہ، پھر بولے گا اللہ جنت دے دے. نہیں ملتی جنت، مرے تو بھی نہیں ملتی، ساتوں خود مرے تو بھی جنت نہیں ملتی. اب ہرگز نہیں ملتی. بہت کم عورتیں جو پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتی، بہت کم بہت کم بہت کم. میرے کو تو عورتوں کو یہ پوچھنے ڈر ہوتا آپ کے شوہر کیسے ہے بول کے پوچھا تو ڈر ہوتا میرے کو. کئی کو ڈر ہوتا؟ شوہر کیسے مردہ نکلو ان کا بولتی نہیں، سیدھا سیدھا. غارت کا پیڑا ملا حضرت قسمت کو، بیکار ہے حضرت، کام چور ہے حضرت، نالائق ہے حضرت، بدتمیز ہے حضرت. یہی چلتے بات نہ خالی. ساس کیسے ہے ماں تمہارے؟ اللہ کا شکر ہے حضرت، بہت اچھے ہے ماشاءاللہ. ایسا تو 100 میں سے ایک عورت بولتی. 99% عورتوں اپنی ساس کے خلاف بولے تک ان کی زبان کو سکون نہیں ملتا، ان کے دل کو ٹھنڈک نہیں ملتی، ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا. ساس کے خلاف نہیں بول رہا ہے، چاہے ساس نمازی رہو، متقی رہو، پرہیزگار رہو، اچھی رہو، انہوں جب تک برائی نہیں کری بہو کو سکون نہیں ملتا. بہو ساس کو یہ نہیں پوچھ سکتے آپ کی بہو اچھی ہے اماں، آئی کہی کہ اچھی ہے لگا ہے حضرت. خالی بلی کے گھرے میں گری میں جا کے بولتی بڈی. ساس بہو کے خلاف، بہو ساس کے خلاف. بس اس کی ایک سزا ہے، سزا. بولوں آپ لوگ جا کے اپنے گھروں میں لیڈیز کو بولیے، آج حضرت قبلہ یہ بیان سنا ہے بول کے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ماں اور بہنوں ذرا غور سے سماعت فرمائیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھائے. جب اس زمانے میں عورتیں بھی عیدگاہ کو بلائی جاتی تھی، اس کے بعد میں بند کر دیے، عیدگاہ کو نہیں بلا رہے عورتوں کو. پہلے بلاتے تھے عورتوں کو عیدگاہ کو. تو عید کی نماز میں عورتیں بھی آئیں، بیچ میں پردہ بنا ہوا ہے، ادھر طرف مرد حضرات ہیں، ادھر عورتیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام عید کی نماز پڑھا کے عورتوں کی طرف تشریف لے گئے. لے جا کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عورتوں خبردار ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے مجھے دوزخ کا نظارہ کروایا. میں نے دیکھا دوزخ میں مردوں کی بنسبت عورت زیادہ ہے. مردوں کی بنسبت، زور سے بولو، عورت زیادہ ہے. مردوں کی بنسبت عورتیں زیادہ ہے. صحابیات رونے لگی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ مردوں کی بنسبت عورتیں زیادہ کیوں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ سے عورت زیادہ ہے دوزخ میں. کیا؟ بولے وہ اللہ کی بھی ناشکری کریں گی، وہ اپنے شوہر کی بھی ناشکری کریں گی. اللہ کی ناشکری کیا؟ اللہ اچھا رکھا، فین میں رکھا، عزت سے رکھا، نیچے گھر میں رکھا، اچھے سسرال کو بھیجا، اچھے ماں باپ کے گھر میں پیدا کرا. ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کو یہ دیا ہی نہیں، ہمیں کو یہ ہونا تھا. ان کنے دیکھو سونا اتتا ہے، ہمارے کنے ہے ہی نہیں. ان کنے 10 تولے ہوں گا، تمہارے کنے 2 تولے ہوں گا. 2 تولے پہ عورت شکر نہیں کریں گی، 10 تولے پہ نیت خراب کریں گی، ناشکری کریں گی. 10 تولے کو دیکھ کسی کا اچھا گھر دیکھیں گی، اپنے گھر کے اوپر عورت شکر ادا نہیں کریں گی. اچھے گھر کو دیکھ کے اپنے گھر کے اوپر شکوہ اور شکایت کریں گی. یہ اللہ کے ساتھ ناشکری ہے. فرماتے ہیں عورت ناشکری کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گی. اور شوہر اس کا جتنا اس کو کرے، جتنا اچھا کپڑا پہنائے، جتنی اچھی عزت کی لائف دے، جتنا اچھا اس کو کھلائے، جتنا اچھا اس کے لیے کوشش کرے، دن بھر محنت کر کے کما رہا، لا رہا، ڈال رہا، جتنی محنت ہو سکتی کوشش کر رہا، کاوش کر رہا. اس کے بعد عورت بولیں گی اپنے شوہر کے ساتھ چھوٹی سی بات ہو جائے، پورا عورت مرد آدمی کا چٹا پٹا پورا نکال کے سامنے ڈال دیں گی، اس کا بد کلامی کریں گی، اس کے ساتھ بدسلوکی کریں گی، اس کو یہ پوچھیں گی تم میرے کو کرے کیا؟ ناشکری کریں گی، ناشکری کریں گی عورت. ناشکری کی وجہ سے عورت دوزخ میں جائیں گی. اسی لیے اللہ سب کو کروڑ پتی نہیں بناتا، اور اللہ سب کو بھکاری بھی نہیں بناتا. سب کو کروڑ پتی بنانا بھی اللہ کی قدرت کے خلاف ہے، سب کو بھکاری بنانا بھی اللہ کی قدرت کے خلاف ہے. اس لیے جس کو جتنا دیا انہیں اتنے میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. بس شکر ادا کرتے رہنا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پروردگار، تو نے ہم کو عزت کی روٹی دی،
اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہم کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہم کو چھت عطا کیا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کرائے کا گھر صحیح مولا عزت کا گھر تو دیا, چھت چھپانے میرے مولا سر چھپانے گھر تو دیا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار یہ کپڑا تو دیا, یہ ساڑی دیا, یہ کپڑا دیا, یہ پہننے کی توفیق دیا. مولا تیرا شکر ہے, شکر ادا کرتے رہنا. اللہ کا شکر. نا شکری کرنے والی عورت دوزخ میں جائیں گی. شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی عورت دوزخ میں جائیں گی. شوہر غصہ کر رہا, عورت کا کام کیا ہے؟ خاموش. کیا کام ہے بولو, زور سے بولو, خاموش بیٹھنا. یہ سوچ کے خاموش بیٹھنا بیچارہ غصے میں پکار لے رہا, پکار لے دو, خاموش بیٹھ جاؤ. اچھا ایک سوال یہ ہوتا ہے, مرد آدمی پکار رہا ہے, سسرا پکار رہا ہے, یا بھائی پکار رہا ہے عورت کے اوپر, یا شوہر جہالت کر رہا ہے, عورت اگر خاموش بیٹھ جائے تو عورت کا کیا بگڑتا؟ بولیے, کچھ بگڑتا؟ ذرا زور سے بولیے. کچھ بھی نہیں بگڑتا. اس کے کان کے بال کو بھی فرق نہیں پڑتا. ہیٹ بولے صاحب, خاموش بیٹھنے میں نقصان کیا ہے؟ خاموش بیٹھنا, چھوڑ دینا, جاہل سمجھ کے چھوڑ دینا. جاہل ہے شوہر میرا بول کے خاموش بیٹھ, میرا سسرا جاہل ہے بول کے خاموش بیٹھ جانا, میرا بھائی جاہل ہے بول کے خاموش بیٹھ جانا. خاموش بیٹھنے والی عورت دنیا میں تو خاموش بیٹھ جائے گی, مگر آخرت میں جنت کی مالک بن جائے گی, حقدار بن جائے گی جنت میں. میں امید کرتا ہوں ہماری بہنیں, ہماری مائیں ان باتوں پر عمل کریں گی انشاءاللہ, ان کے اوپر توجہ کریں گی.